بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 496 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ دخان کی آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ ترجمہ: کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے معبود سے مراد ہے حقیقی معبود، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت، بندگی و پرستش کی جائے۔ پھر وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تفسیر میں یہ دلیل ہے اس امر کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ جس نے بے جان مادوں میں جان ڈال کر تم کو جیتا جاگتا انسان بنایا، اور جو اس امر کے کلی اختیارات رکھتا ہے کہ جب تک چاہے تمہاری اس زندگی کو باقی رکھے اور جب چاہے اسے ختم کر دے، اس کی تم بندگی نہ کرو یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرو یا اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرنے لگو، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس چیز کی اسے ضرورت نہیں۔ آیت کے آخر میں آیا تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمہارے جن اسلاف نے اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے، ان کا رب بھی حقیقت میں وہی تھا۔ انہوں نے اپنے اصلی رب کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے کوئی صحیح کام نہ کیا تھا کہ ان کی تقلید کرنے میں تم حق بجانب ہو اور ان کے فعل کو اپنے مذہب کے درست ہونے کی دلیل ٹھہرا سکو۔ ان کو لازم تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرتے کیونکہ وہی ان کا رب تھا، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں لازم ہے کہ سب کی بندگی چھوڑ کر اسی ایک کی بندگی اختیار کرو کیونکہ وہی تمہارا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون۔ ترجمہ: مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دہریے ہوں یا مشرکین، ان سب پر وقتاً فوقتاً ایسی ساعتیں آتی رہتی ہیں جب ان کے دل اندر سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم سمجھے بیٹھے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی جھول ضرور موجود ہے۔ دہریہ اپنے انکار خدا میں بظاہر خواہ کتنا ہی سخت ہو، کسی نہ کسی وقت اس کا دل یہ شہادت دے گزرتا ہے کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر کہکشانوں تک اور گھاس کی ایک پتی سے لے کر انسان کی تخلیق تک یہ حیرت انگیز حکمت سے لبریز نظام کسی سانع حکیم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ایک مشرک اپنے شرک میں خواہ کتنا ہی گہرا ڈوبا ہوا ہو، کبھی نہ کبھی اس کا دل بھی یہ پکار اٹھتا ہے کہ جنہیں میں معبود بنائے بیٹھا ہوں یہ خدا نہیں ہو سکتے، لیکن اس قلبی شہادت کا نتیجہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں خدا کے وجود اور اس کی توحید کا یقین حاصل ہو جائے، نہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں اپنے شرک اور اپنی دہریت میں کامل یقین و اطمینان حاصل رہے۔ اس کے بجائے ان کا دین در حقیقت شک پر قائم ہوتا ہے، خواہ اس میں یقین کی کتنی ہی شدت وہ دکھا رہے ہوں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ شک ان کے اندر بے چینی کیوں نہیں پیدا کرتا، اور وہ سنجیدگی کے ساتھ حقیقت کی جستجو کیوں نہیں کرتے کہ یقین کی اطمینان بخش بنیاد انہیں مل سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں سنجیدگی ہی سے تو وہ محروم ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف دنیا کی کمائی اور اس کی عیش کی ہوتی ہے، جس کی فکر میں وہ اپنے دل اور دماغ اور جسم کی ساری طاقتیں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ ترجمہ: اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ ترجمہ: اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین۔ ترجمہ: ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ تفسیر میں آتا ہے رسول مبین کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا رسول ہونا اس کی سیرت اور اس کے اخلاق و کردار اور اس کے کارناموں سے بالکل عیاں ہے۔
دوسرے یہ کہ اس نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، ترجمہ پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ نعوذ باللہ۔ تفسیر میں آتا ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیچارہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا، کچھ دوسرے لوگوں نے اسے بھروں پر چڑھا لیا ہے، وہ در پردہ قرآن کی آیتیں گھڑ گھڑ کر اسے پڑھا دیتے ہیں، یہ آ کر عام لوگوں کے سامنے انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ ان جاہلوں کے خیالات تھے، وہ مزے سے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ گالیاں اور پتھر کھاتا ہے۔ اس طرح ایک چلتا ہوا فکرہ کہہ کر وہ ان ساری دلیلوں اور نصیحتوں اور سنجیدہ تعلیمات کو اڑا دیتے تھے، اسی طرح کی باتیں کر کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسوں سے ان کے سامنے پیش کر کے تھکے جا رہے تھے، ورنہ ان معقول باتوں پر کوئی توجہ کرتے تھے، وہ نہ تو ان معقول باتوں پر کوئی توجہ کرتے تھے جو قرآن مجید میں بیان کی جا رہی تھی، نہ یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص یہ باتیں پیش کر رہا ہے وہ کس پائے کا آدمی ہے، اور نہ یہ کہ الزام رکھتے وقت ہی وہ کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے تھے کہ ہم یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص در پردہ بیٹھ کر سکھانے پڑھانے والا ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے ابتدائی مسلمانوں سے آخر کیسے چھپ جاتا، جن سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب اور ہر وقت کا ساتھی کوئی نہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ اور عقیدت مند تھے، حالانکہ در پردہ کسی دوسرے شخص کے سکھانے پڑھانے سے نبوت کا کاروبار چلایا گیا ہوتا تو یہی لوگ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش ہوتے۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ، ترجمہ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ان آیات کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واقع ہوا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ اس نے آیت پڑھی یوم تأتی السماء بدخان مبین، پھر کہنے لگا جانتے ہو یہ کیسا دھواں ہے؟ یہ دھواں قیامت کے روز آئے گا اور کفار و منافقین کو اندھا بہرا کر دے گا، مگر اہل ایمان پر اس کا بس اثر اتنا ہوگا جیسے زکام لاحق ہو گیا۔ اس کی یہ بات سن کر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے واعظ کی یہ تفسیر بیان کی۔ حضرت عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، یہ تفسیر سن کر گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے آدمی کو علم نہ ہو تو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہی چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا اور مردار تک کھا گئے۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ آخر کار ابو سفیان نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے تھے خدایا ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا، اور بڑی ضرب سے مراد وہ ضرب ہے جو آخر کار جنگ بدر کے روز قریش کو لگائی گئی۔ یہ روایت امام احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے متعدد سندوں کے ساتھ مسروق سے نقل کی ہے، اور مسروق کے علاوہ ابراہیم نخعی، قتادہ، عاصم اور عامر کا بھی یہی بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے اس امر میں کوئی شک نہیں رہتا کہ حضرت موصوف کی رائے فی الواقع یہی تھی۔ تابعین میں سے مجاہد، قتادہ، ابو العالیہ، مقاتل، ابراہیم النخعی، ضحاک اور عطیۃ الاوفی وغیرہ حضرات نے بھی اس تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اتفاق کیا ہے۔ دوسری طرف حضرت علی، ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن علی اور حسن بصری جیسے اکابر کہتے ہیں کہ ان آیات میں سارا ذکر قیامت کے قریب زمانے کا کیا گیا ہے، اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اسی زمانے میں زمین پر چھائے گا۔ مزید تقویت اس تفسیر کو ان روایات سے ملتی ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ حذیفہ بن
اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو جائیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابہ، یاجوج و ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، زمین کا دھنسنا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ صحیح مسلم اس کا ریفرنس ہے۔ اسی کی تائید ابو مالک اشعری کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن جریر اور طبرانی نے نقل کیا ہے، اور ابو سعید خدری کی روایت جسے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دھواں جب چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا، اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا اور اس کے ہر منفس سے نکلے گا۔ ان دونوں تفسیروں کا تعارض اوپر کی آیات پر غور کرنے سے بآسانی رفع ہو سکتا ہے۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا تعلق ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سخت قحط رونما ہوا تھا، جس سے کفار کے خنے بہت کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے اسے رفع کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کروائی تھی۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے دیے گئے۔ یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ سے بھی مطابقت نہیں رکھتی اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں یہی کہاں کہا گیا کہ آسمان دھواں لیے ہوئے آ گیا اور لوگوں پر چھا گیا؟ ایسی بات قرآن شریف میں نہیں آئی۔ وہاں تو کہا گیا کہ اچھا تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، یعنی وہ فیوچر کی بات ہے، مستقبل میں یہ معاملہ ہونا ہے۔ بعد کی آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نہ رسول کے سمجھانے سے مانتے ہو، نہ قحط کی شکل میں جو تنبیہ تمہیں کی گئی اس سے ہی ہوش میں آتے ہو، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس وقت جب پوری طرح شامت آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ پس جہاں تک دھوئیں کا تعلق ہے، اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ قحط کے زمانے کی چیز نہیں بلکہ علامات قیامت میں سے ہے، اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اس میں تحقیق کر کے یہ صاف ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ مزید آپ بھی اپنے طور پہ تحقیق کریں، علم حاصل کریں، غور کریں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں، اس بارے میں ڈسکس کریں، کیونکہ یہ چیزیں ڈسکس کرنے سے ہی بہتر ہوتی ہیں، آپس میں برداشت بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان سیکھتا بھی ہے۔ یہ پوری دنیا کے تمام علوم میں یہی طریقہ کار ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بیسٹ جو علم ہے، سب سے اہم جو علم ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے اسی جوش، جذبے اور جستجو اور شوق کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ جب نے سورہ دخان کی آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی بدولت، اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔